بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا کتاب بعد کتابی اما بعد. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھتے دیکھتے رمضان المبارک کے تیسرے جمعے میں ہم داخل ہو گئے. کچھ دن پہلے ہم یہ سوچ رہے تھے، سن رہے تھے، اللہ سے یہ عہد و پیمان کر رہے تھے کہ انشاءاللہ ہم رمضان المبارک کی حفاظت کریں گے، عبادات کریں گے اور اپنی زندگیوں میں بہتری لائیں گے. دیکھتے دیکھتے وہ وقت اپنا آدھا حصہ پورا کر لیا. اللہ کا احسان ہے، اسی کا فضل ہے کہ اس نے ہم کو یہاں تک پہنچا دیا. ورنہ یاد کیجئے ان لوگوں کو جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ عبادات کیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ تراویح کے ساتھی بن کے رہتے تھے یا دیگر عبادات میں ہمارے ساتھی بنے ہوئے رہتے تھے، لیکن آج وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ان کی زندگی نے ان سے وفا نہیں کی اور ان کو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ مل نہ سکا. ہماری لاکھ کوششیں اگر ہم کر بھی لیتے جب بھی ہم اس ماہ تک نہیں پہنچتے. اس ماہ تک خالص اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہماری عمر میں درازگی عطا فرمائی کہ ہم کو یہ مہینہ دوبارہ میسر ہوا. اور پھر ایک مزید اللہ کا شکر یہ بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں صحت دی، تندرستی دی، عبادت کرنے کے لیے قوت دی کہ ہمارے لیے روزہ آسان ہوا، مسجد کو آنا آسان ہوا. اگر آپ نظر ڈالیں گے تو آپ کو ایسے بھی لوگ ملیں گے جو گزشتہ تو روزہ رکھنے کی قابلیت رکھتے تھے، ان کی وہ قوت تھی، ان کے پاس طاقت تھی، لیکن ان کی صحت نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور آج وہ روزہ رہنے سے بھی عاجز آ گئے. تو اللہ کا بے انتہا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو جہاں زندگی دی وہیں صحت و تندرستی کی دولت سے بھی مالا مال فرمایا. ہم سب کو اس پر شکر ادا کرتے ہوئے اس شکر کی شکر گزاری عبادت کے ذریعے، اللہ سے تعلق کے ذریعے ادا کرنی چاہیے. اور پھر اگر محاسبہ کیا جائے، غور و فکر کیا جائے تو ایک نظر ہم اپنے زندگی کے اس حصے میں جو اتنے دن ہم نے گزارے اس میں ایک نظر ڈالیے اور دیکھیے کہ ہمارے جو اتنے گزرے دن ہیں ہم نے قرآن کریم کی کتنی تلاوت کی. کیا ہمارے آنسو اللہ کے خوف سے یا اللہ کی محبت میں اللہ کے سامنے ایک آنسو نکلا یا نہیں نکلا؟ اگر نہیں نکلا تو پھر دیکھیے کہ ہم اللہ کی کتنی ناشکری کر رہے ہیں. اللہ نے ہم کو تمام تر نعمتیں نوازنے کے بعد ہم اللہ کے سامنے ایک آنسو بہانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر ہمارا ایک آنسو بہہ جاتا ہے تو اللہ کے یہاں ہو سکتا ہے کہ وہ آنسو ہمارے اعمال کی قبولیت کا ذریعہ بن جائے، ہمارے لیے اللہ کے یہاں مغفرت کا ذریعہ بن جائے، ہمارا اللہ کے یہاں قبولیت اور نوازش کا ذریعہ بن جائے. سوچیں کہ ہم نے کتنے آنسو بہائے، ہم اللہ کے سامنے کتنا گڑ گڑائے. اور وہ عبادت جو اللہ سے قربت پیدا کرنے والی، جو اللہ سے تعلق پیدا کرنے والی، جو تمام انبیاء کی سنت تھی، جس کو
کرنے سے، جس کی وہ عبادت کرنے سے اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے، اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، وہ تہجد کی نماز ہے۔ اور غور کیجئے کہ ہم نے تہجد کتنے پڑھے، ہم اس وقت جاگ تو رہے تھے لیکن ہم نے پڑھی یا نہیں پڑھی؟ اگر نہیں پڑھی تو غور کیجئے کہ اللہ نے اتنی نعمتیں نوازنے کے بعد بھی ہم کیسی ناشکری کر رہے ہیں کہ ہم اس کی عبادت کے لیے اس کے سامنے سر جھکانے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اگر اب تک جو کوتاہی ہو گئی، لاپرواہی ہو گئی، جو کچھ کمی بیشی رہ گئی، ابھی ایسا نہیں ہے کہ یہ مہینہ ہم کو چھوڑ کر چلا گیا ہے، بلکہ مہینہ باقی ہے، ہمارے ساتھ ابھی ہے۔ اللہ ہم سب کو آخر تک پہنچائے، صحت کے ساتھ پہنچائے، تندرستی کے ساتھ پہنچائے۔ یہ مہینہ ابھی باقی ہے، ابھی مغفرت کروانے کے دن باقی ہے، اور ابھی ایک رات ہمارے پاس آنے والی ہے، وہ بھی ابھی باقی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ایسی رات جس کا تذکرہ، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت اور اس کی قدر کا اندازہ لگائیے کہ قرآن کریم میں اس کے نام سے ایک سورت نازل فرمائی، ابھی وہ رات باقی ہے۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے، ہم سب پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم سب اللہ سے توبہ کریں، اور جو کچھ بچے کچھ دن ہیں اللہ کے لیے دے دے، اللہ کے لیے قربان کر دے۔ اللہ کے یہاں سب سے محبوب جگہ، سب سے پسندیدہ جگہ مسجد ہے، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ، جو سب سے زیادہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی جو جگہ ہے وہ بازار ہے۔ آپ غور کیجئے کہ اس مقدس ماہ کے اندر ہم مسجدوں کو زیادہ آباد کرنے کی فکر کیے ہوئے ہیں یا بازاروں کو آباد کرنے کی فکر کیے ہوئے ہیں۔ اب آخری عشرہ آتا مزید اللہ سے جڑ جانے کا، مزید اللہ کے در پر پڑ جانے کا عشرہ آتا ہے، لیکن وہ عشرہ ہمارا اللہ کی سب سے ناپسندیدہ جگہ آباد کرنے میں لگتا ہے، بازاروں کو۔ ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، آپ ظہر کے بعد نکلیے، کون سا ایسا ہمارا دوسرا کام رہتا، گئے رش بھی کم رہتا، لوگ بھی کم رہتے، گئے جا کے اپنا جو کچھ بھی ہے جلدی لا کے اپنا کر لیے۔ کون سا ہمارے کو جو ہے ایک ایک چیز میچنگ کی پہننا ہے، کون سا جو ہے کیا بولتے تیاریاں کرنا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہے اگر ہم میچنگ کا نہیں پہنیں گے تو وہ دوسرا کون سا بھی پہن کے انہیں بولیں گا کہ تمہارے یہ نہیں لیے کیا، وہ نہیں لیے کیا، ایسا تو نہیں ہے۔ جو پہن لیے، جیسا پہن لیے، بس ہے، بہت ہے وہی۔ اسی لیے بہت زیادہ اس میں نہ پڑے، اپنا جلدی سب کر کے عبادت میں وقت لگائے۔ اب جو وقت آ رہا ہے، آئندہ جمعہ جب آئے گا تو آخری عشرہ داخل ہو جائے گا، تو جو آخری عشرے کی جو اہم عبادت ہے، جس کو سنت الموقدہ علی الکفایہ کہا جاتا ہے، کہ اگر کوئی شخص وہ اعتکاف ہے، اور یہ بات آپ نے بار بار سنی ہوگی کہ اگر کوئی کسی مسجد کے اندر کوئی ایک شخص بھی اعتکاف بیٹھ جاتا ہے مکمل 10 دن کا، تو تمام محلے کی طرف سے جو ضروری تھا بیٹھنا وہ ہٹ جاتا۔ اگر کسی مسجد کے اندر کوئی ایک شخص بھی اعتکاف نہ بیٹھا ہو تو وہ پورا محلہ گنہگار ہوگا۔ تو آپ فکر کریں، اپنے قریب کی مساجد کو آباد کریں اعتکاف کے ذریعے۔ آپ جہاں آپ کا تعلق ہے، جہاں آپ سکون محسوس کرتے ہیں، وہاں آپ اعتکاف کا اہتمام کیجئے۔ اور جو شخص اعتکاف بیٹھ جاتا ہے، جو اس کو فضیلتیں حاصل ہے، لیکن سب سے اہم اور سب سے بڑھ کر جو فضیلت اس کو مل جاتی ہے معتکف کو، وہ یہ مل جاتی ہے کہ جب اس کو شب قدر ملتا ہے۔ ہم تاریخ تو متعین نہیں کر سکتے کہ کس شب میں آئے گی، اس کو تلاش کرنا ہے، لیکن جو ہے اگر ہم اعتکاف میں رہیں گے، اگر وہ رات ہم پہ سے گزر جائے گی، اور ہم اگر اللہ کے گھر میں رہیں گے تو ہم اس کی رات کی فضیلت سے، اس رات کے عنایات سے ہم فیضیاب ہونے والے بن جائیں گے۔ اگر نہیں تو پھر جو ہے وہی جس طرح عام رمضان ہمارے گزر گئے، بعض دفعہ اللہ نہ کرے کہ مغفرت سے محروم رمضان گزر جائے، اللہ ہرگز نہ کرے۔ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کی بخشش فرمائے، ہم سب کو اس ماہ کی جو عنایتیں ہیں، جو فضیلتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، لیکن صرف دعا سے نہیں بلکہ کچھ عملی قدم اٹھانا پڑے گا۔ وہ عملی قدم یہ ہے کہ اپنا تعلق، جو کچھ بچا ہوا وقت ہے، وہ اللہ کے گھر سے جوڑ کر گزارے،
اللہ سے تعلق بنا کر گزارے، اور اللہ کی جو سب سے پسندیدہ جگہ ہے اللہ کا گھر، اس میں ہم زیادہ تر وقت گزارے۔ بعد میں تو کون سا موقع ملتا، کون سا وقت ملتا، صبح کہاں ہوتی، شام کہاں ہوتی، ہم کو خود اندازہ نہیں ہے، لیکن یہ ایسا مہینہ ہے جس کے اندر ماحول بھی رہتا، ایسا مہینہ ہے جس کے اندر جو ہم کو بھڑکانے بہکانے والا ہے وہ بھی قید رہتا، تو زیادہ ہم جو ہے ذہن ہمارا ادھر ادھر جاتا بھی نہیں، زیادہ وقت ہمارا مسجد میں لگ بھی جاتا۔ تو کوشش کریے کہ جہاں تک ہو سکے، اگر گھر میں 2 افراد ہیں، اگر مثال کے طور پہ گھر میں 2 افراد ہیں تو ایک فرد اعتکاف میں بیٹھ جائے، ایک شخص گھر کی خدمت اور معتکف کی خدمت وغیرہ میں لگے، لیکن لازماً ہر شخص یہ کوشش کرے کہ ہمارے گھر سے کم درجے میں ایک شخص ضرور بھی ضرور اعتکاف بیٹھے۔ وہ شخص اعتکاف بیٹھے گا تو ہو سکتا کہ وہ ہمارے لیے بھی دعا کر کے ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے کوشش کرے، فکر کرے۔ اگر ہم کوشش نہیں کریں گے، فکر نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ دوسری بات، جو کچھ ہمارے جو چیزیں بچی ہوئی ہیں، جیسا جن لوگوں پر زکوٰۃ ہے، جن لوگوں کا معمول ہے، وہ لوگ جلدی جلدی ادا کرے، ایسا نہیں کہ ابھی بچا کے رکھو، ابھی انہیں نہیں آیا، ابھی پلا نہیں ہے، جلدی جلدی کر کے اپنے آپ کو اس سے بری الذمہ کرے کہ اپنے اوپر جو چیزیں ہیں ان سب کو ادا کر کے آزاد ہو جائے، اور جتنا ہو سکے اپنی عبادات کو جلدی جلدی نمٹائے۔ ایسا نہیں ہے ہماری کیا بولتے ہیں کوئی شادی نہیں ہے کہ ہم کو آخر وقت تک کرنا ہے، نکاح کے خطبے تک تیاری کرنا ہے، ایسا نہیں، بلکہ جو چیز جتنی جلدی ہو سکے کر کے اپنے آپ کو اللہ سے جو ہم پر ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کر کے، خالص ذہن خالی کر کے، ہر چیز کی ذمہ داریوں سے ذہن کو خالی کر کے اللہ کے در پر بیٹھ جائے۔ اس کے بعد کتنا وقت اللہ کے گھر میں گزر جائے، اللہ کا احسان مانے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بچے کچے وقت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ جو وقت گزر گیا اس کے اندر جو کوتاہیاں، لاپرواہیاں ہوئی، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے، سننے، لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے، اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔